دین اسلام کے 3 بنیادی ایمانیات ہیں، ان میں اس پہلو سے رسالت سب سے اہم ہے کہ باقی سب غیب میں ہوتے ہیں اور صرف واحد رسول ہے جو مادی دنیا میں سامنے آتا ہے۔ وہ جس کو خدا کی طرف منسوب کر دے وہی خدا کا قول بن جاتا ہے، وہ جس کو حق قرار دے دے وہ حق بن جاتا ہے، جس کو باطل قرار دے دے باطل قرار بن جاتا ہے۔ اس پہلو سے رسول پر ایمان سب سے اہم ہے، اس کی اطاعت اسی لیے مطلقاً فرض لازمی ہے۔ لیکن رسول کی دعوت کو اگر آپ دیکھیے تو وہ بنیادی طور پر ایمانیات کے پہلو سے آخرت کی دعوت ہوتی ہے اور توحید کی دعوت ہوتی ہے۔ آخرت پر میں بعد میں بات کروں گا، توحید کی بات کرتے ہیں۔ توحید دین کا بنیادی ایمان ہے، یعنی یہ ہمارے دین کا مرکز و محور ہے۔ قرآن مجید اول تا آخر اصل میں توحید کا، خدا کی ہستی کا، خدا کی ذات صفات اختیار، ان سب چیزوں کا بیان ہے۔ لیکن توحید ہی وہ چیز ہے جس کے متعلق روز ازل شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، کسی کو یہاں نہیں آنے دوں گا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ شیطان نے اپنی اس بات کو 100% سچ کر دکھایا، خود یہ قرآن نے تبصرہ کیا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کی تاریخ میں اگر آپ کوئی زندہ تمثیل دیکھنا چاہ رہے ہیں تو تاریخ ہمارے پڑوس میں موجود ہے، یعنی ہندوستان میں شرک اپنی کلاسیکل فارم میں ابھی بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ خود مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ سب بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے قابل شرم بات ہے، اور اسی لیے وہ اتنے ذلیل بھی ہیں دنیا میں کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کے خلاف جہاد کرتے۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی کلاسیکل فارم میں شرک آپ دیکھ لیے تو وہاں موجود ہے، اور وہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا تصور ہے آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کون ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ یعنی ہندو مذہب میں آپ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا چاہیں گے تو بہت مشکل سے آپ کو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ اصل میں ایشور ہے۔ یعنی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایشور کون ہے، اور ایشور ایک ایسی مظلوم ہستی ہے وہاں پہ کہ جس کے نام پر کوئی عبادت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ساری جو عبادت ہوتی ہے آپ کبھی دیکھیے گا، اور اس وقت بھی ہندوستان میں جو جھگڑا کھڑا ہوا ہے وہ رام کے مندر کے اوپر ہے، رام ہے، یہ سارے جو ان کے مندر بنے ہوئے ہیں وہ شیو کے نام کے اوپر ہے۔ تو میں اس وقت ہندو مذہب کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ اہم ترین بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بیچارے ایشور کی کوئی پرستش ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کمال کیا شیطان نے اپنی بات کو۔ اچھا ہم سب خوش ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا معاملہ نہیں ہے، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پریکٹیکل ایشور کے مقام پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ہاں بھی رام ہیں، وشنو ہیں، شیوا ہیں، کالی ہے، کرشن جی ہیں، یعنی سب نظر آئیں گے آپ کو، سیتا بھی ہیں ہماری، سب نظر آئیں گے آپ کو۔ نام اسلامی ہے سب کے۔ اب میں اسلامی نام لے نہیں رہا اس لیے کہ فساد کا مجھے اندیشہ ہے، لیکن ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، ہماری دعا، ہمارے آنسو، ہماری تعریف، سب اصل میں انہی ہستیوں کے لیے ہے۔ ہمارا جوش، ہمارا ولولہ، ہمارے لبیک کے نعرے، المدد کی پکار، دعا، گڑ گڑانا، یہ سب انہی شخصیات کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مقدس شخصیات، محترم شخصیات ہیں۔ اس کو بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میں نام لے کے بتا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی خارج کے مذہب سے مثال دے رہا ہوں میں، تاکہ اپنی بات، اپنے پر تنقید کوئی سنتا نہیں ہے، خارج میں سمجھ لیں جو کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ انہیں بیٹا بنا دیا، گرچہ وہ خدا کے نبی تھے، رسول تھے، بہت بڑی ہستی تھے، لیکن اس بڑی ہستی کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بالمقابل لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ تو یہ شیطان اپنا چیلنج ہے جو پورا کرتا ہے، آج بھی پورا کر رہا ہے، اور جب اس صورتحال کے ساتھ ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ جو میں اکثر و بیشتر ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے سورہ زمر کی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو وہ معاملہ پیش آئے گا جو ان کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ سمجھیں گے وہ مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے کہیں گے تم ہندوؤں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ پیدائشی ہندو تھے اور تمہارے نام مسلمان تھے، تم بھی پیدائشی ہندو ہو، یعنی تمہارے ایمانیات سارے ہندوؤں والے تھے، تو انہی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو۔ تو اگر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا تو پھر قرآن مجید کی طرف لوٹنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ وہاں خدا کی کیا حیثیت ہے۔
پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی مرکز و محور ہے، اس کا قول قول فیصل ہے، اس کی بات حرف آخر ہے، اس کا وعدہ آخری درجے میں اس قابل ہے کہ اس پہ یقین کیا جائے۔